اس وقت 27ویں آئینی ترمیم سینٹ اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آئین امانت ہے بھٹو کا، اور ہم نے 1973 کی آئین پورا کنسنسس کے ساتھ پاس کروایا، 18th امینڈمنٹ پورا کنسنسس کے پاس کروائیں، اور کچھ ایسے آئینی ترمیم آئے ہیں جو جتنا ممکن کنسنسس ہو ہم نے اتنا ممکن کنسنسس کا بندوبست کر کے وہ آئینی ترمیم پاس کروائے ہیں۔ جب بھی کوئی آئینی ترمیم آتا ہے یا کوئی لیجسلیشن آتا ہے، آپ کا ایک نظریہ ہوتا ہے، آپ کی کچھ خواہشات ہوتے ہیں اور دوسرے جماعتوں کے اپنے، اور آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کر کے ایک درمیانی راستہ ڈھونڈ کے آئینی ترمیم یا لیجسلیشن کرنا پڑتا ہے۔ مگر اس لیے کہ میں آج لارکانوں میں کھڑا ہوں اور اس شہر کے عوام اور اس ملک کی آئین سازی، چاہے وہ 1973 کی ہو، چاہے وہ 18ویں ترمیم کی ہو، اس ملک کے عوام، اس شہر کے عوام کا صف اول کا کردار رہا ہے۔ اگر اس ملک کی معیشت میں پاکستان کے کسانوں کا خون پسینہ کا محنت ہے، تو اس ملک کی آئین سازی میں لارکانوں کے عوام کا خون پسینے کی محنت ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس 27ویں آئینی ترمیم میں آپ کا کیا کامیابی ہے، آپ کس بات پہ جائے اور اس صوبے کے اور ہر صوبے کے عوام کو بتا دیں کہ ہمارا آئین میں ایک کمزوری تھی، ایک کمی تھی، اور شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ جو کمی ہے، وہ کمزوری ہے، اس کو پورا کر دیا۔ اور وہ یہ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ جیسے سینٹ آف پاکستان ہے اور سینٹ آف پاکستان میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو، تو ویسے اس ملک میں ایک آئینی عدالت ہونا چاہیے، اور یہ آئینی عدالت کو سارے آئین کے معاملے کو دیکھنا چاہیے، اور جب وہ آئین کے معاملے دیکھیں گے، صوبے کے درمیان معاملے دیکھیں گے، بڑے سنگین کیسز، سیریس کیسز، بڑے کیسز دیکھیں گے، تو برابری کا نمائندگی ہو، برابری کا نمائندگی ہو۔ اور سب سے زیادہ لارکانوں کے عوام کو یہ معلوم ہے، یہ کیوں ضرورت ہے کہ ملک کا سب سے بڑا عدالت میں برابری کی نمائندگی ہو۔ آپ نے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ اس جمہوریت کو، اس وفاق کو کتنا نقصان پہنچایا گیا جب یہ غلط تاثر کیا، جب یہ پیغام گیا کہ لارکانوں کا وزیر اعظم کو تخت دار پہ چڑھایا گیا، پھانسی کا سزا سنایا گیا، اور اس وقت کے عدالت نے بدقسمتی سے جو بینچ کے ممبران تھے، اکثریت ایک صوبہ کے تھا، باقی دوسرے صوبوں سے تعلق رکھتے تھے، تو نہ صرف اپنے ناانصافی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کی تھی، آپ نے اس ملک کا وفاق کو ہلا دیا، آپ نے یہ غلط تاثر بھیج دیا جو آج تک ہم اس کا اثرات بھگت رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کو بالکل، ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شق پہ آپ کا کوئی اور رائے ہو، سی ایم صاحب کا کوئی اور رائے ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرا شق پہ، تیسرا شق پہ کوئی اور رائے ہو، مگر اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہوگا کہ آئینی عدالت میں صوبہ بلوچستان کو اتنے ہی ججز ہوں گے جتنا صوبہ سندھ سے تعلق رکھیں گے، صوبہ پنجاب سے اتنا ہی ججز ہوں گے جتنا صوبہ پختونخوا کے ججز ہوں گے، اور تمام جج صاحبان جو ملک کے سب سے بڑے فیصلے ہیں وہ برابری کے سطح پر اب
तय किया जाएगा। मैं आप सबको इस बहुत बहुत बड़ा कामयाबी पे मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि ये एक बहुत लंबा जदोजहद रहा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आइन को बहाल करे। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अब 18वीं तरमीम के सूरत में आपने वो आइन बहाल करवाया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तमाम जो बाकी शराइत थे वो मुकम्मल किए, मगर एक शर्त था जो आपको नहीं करने दिया, जो इंशाअल्लाह ताला मैं इस्लामाबाद जाके करके आपको दिखाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए अवाम।